سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ اگر گناہ آپ نے کیا ہے تو اس کو کس طریقے سے اسے معافی مانگ سکتے ہیں، آپ اس کا حل کیا ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سپورٹ کریں، سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین پست آواز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ بھروچ کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے 2 روزہ عظیم الشان سنی اجتماع میں آج خواتین اسلام پہلے روز کثیر تعداد میں اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرامین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، آپ کا عمل کرنا قبول فرمائے، اور پروردگار جو کچھ بھی آپ سنیں اس پر عمل کی آپ کو ہم کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ نہایت ہی تباہ کن ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے آج برائیاں گھر گھر میں داخل ہو رہی ہیں، اور تقریباً نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ بلکہ انسانوں کا ایک بڑا طبقہ گناہ کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں گناہ کرنے کے بعد گناہ کے سلسلے میں پچھتاوا ہوتا ہے، اور وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں یہ گناہ نہ کرتا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو گناہ کرنا نہیں چاہتے لیکن اس کے بعد بھی گناہ کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی ماحول انسان کو گناہوں کے دلدل میں لے جاتا ہے، کبھی سہیلیاں گناہوں کی دہلیز پر لے جاتی ہیں، اور کبھی مختلف ذرائع کی وجہ سے انسان گناہ کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے اس کے قلب کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔
بہت ساری بچیاں اور بہت سارے بچے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے ہم گناہ کرنا تو نہیں چاہتے لیکن کیا کریں شیطان مس گائیڈ کر دیتا ہے. ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے لیکن حالات مجبور کر دیتے ہیں. ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن نفس ہمیں پریشان کر دیتا ہے. ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن دوستوں کی سنگت ہمیں گناہوں کی دہلیز پر لے جاتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنہائی میں انسان گناہ کے دلدل میں بعید طور پھنس جاتا ہے کہ نہ دیکھنے والی چیزوں کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے جذبات کی تسکین کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز نیکی، بلکہ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. یہی وجہ تو ہے کہ گناہ چھپ کر کے کرتا ہے اور نیکی بدمانگے دہل کرتا ہے. اگر گناہ کو گناہ نہ جانتا ہوتا تو گناہ چھپ کر کیوں کرتا؟ اور دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ ظاہر ہو جائے، بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا گناہ چھپا ہوا رہے اور وہ چھپ کر کے ہی گناہ کرنا پسند کرتا ہے. چھپ کر کے گناہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور برائی کو برائی سمجھتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کے عوض کے اندر انسان دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہوگا. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے رزق. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کی میموری ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں اسے لاحق ہو جاتی ہیں. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آسمان سے پانی کا برسنا بند ہو جایا کرتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے زمین سے اناج نکلنا بند ہو جاتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی انسان تباہ ہوتا ہے، گھر بھی تباہ ہوتا ہے، رشتہ دار بھی تباہ ہوتے ہیں، قبیلہ بھی تباہ ہوتا ہے، محلہ بھی تباہ ہوتا ہے، شہر بھی تباہ ہوتا ہے، اور کبھی ملک بھی بعض گناہوں کی وجہ سے تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں. آج مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا ہے کہ اگر واقعی آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہ سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ کون سی چیز اختیار کریں جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں گناہ سے بچا لے، ہمیں نافرمانی سے بچا لے، ہمیں برائی سے بچا لے، ہمیں عصیاں سے بچا لے، ہمیں اسم سے بچا لے. ہمیں اس طریقے کو قرآن کی روشنی میں تلاش کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے آج اگر معاشرہ برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اگر آج معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، آج ننگا پن پھیل رہا ہے، عریانیت پھیل رہی ہے، بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، تو ایسا نہیں کہ ماضی کے اندر ایسا نہیں تھا، بلکہ ماضی میں بھی اس طریقے کی برائیاں پھیلتی بھی دکھائی دیتی تھی. لیکن ان برائیوں کے ماحول کے اندر کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ملیں گے، کچھ اللہ کی بندیاں ایسی بھی ملیں گی کہ برائیوں کے ہزارہ ماحول کے باوجود ان کی پاک دامنی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ان کے سچے اور اچھے ہونے کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ان کے نیک ہونے کی قسم کھائی جا سکتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گناہ کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور میرے کریم نے گناہ سے بچنے کا علاج کیا عطا فرمایا. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اے سننے والے جب شیطان تجھے کچوکے دے، جب شیطان تجھے کچوکے دے، ٹھیس پہنچائے، وسوسے تیرے اندر پیدا کرے،
اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کے دل میں کبھی گناہوں کا خیال پیدا ہوتا ہوگا تو یہ گناہوں کا خیال، یہ گناہ کا وسوسہ، یہ گناہ کی طرف مائل کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان گناہ کا وسوسہ دل میں پیدا کرتا ہے، شیطان گناہ کی طرف آرڈر کرتا ہے، شیطان گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، شیطان گناہ کے راستے سے اللہ سے دور کر دینا چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ انسان برائیوں میں ملوث ہو جائے، اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن اور وہ بھی کھلا ہوا دشمن اگر انسان کا کوئی ہے تو میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ الرٹ ہو جائیں، آپ ہوشیار ہو جائیں، جب کبھی آپ کے دل میں کوئی گناہ کا خیال پیدا ہو، جب کبھی آپ کے دل میں گناہ کا کوئی وسوسہ پیدا ہو، جب کبھی آپ کے دل کے اندر گناہ کے سلسلے میں کوئی جذبہ پیدا ہو تو آپ اسی موقع پر کیا کریں؟ میرے کریم نے ایسا نہیں کہ گناہ کے حوالے سے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہو اور قرآن کے ذریعے اللہ نے کسی تکلیف کا علاج نہ بتایا ہو، میرے کریم نے فرمایا جب شیطان تمہیں کچوکے دے، شیطان تمہارے اندر کچھ وسوسے پیدا کرے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لو، اور جب تم اللہ کی پناہ مانگو گے تو میرے کریم کی شان یہ ہے اگر وہ فرمائے کہ اللہ کی پناہ مانگو تو جب بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو میرا مولا اسے پناہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ یہ نہیں کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد گناہ کے دلدل میں پھنس جائیں اور اس کے بعد سر پیٹتے رہیں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ہو گیا، میں اس سے بچنا چاہتا تھا لیکن نہیں بچ سکا، میں اس سے اپنے دامن کو بچانا چاہتا تھا نہیں بچا سکا۔ نہیں، پروردگار جل جلالہ نے یہ ہیلے بہانے کرنے کے حوالے سے نہیں فرمایا جب تمہارے دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہو، جب تمہارے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو، جب شیطان تمہیں کچوکے دے، جب تمہیں احساس ہو جائے کہ قدم ڈگمگا رہے ہیں، پھسل رہے ہیں، اسی موقع پر تم پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ ادھر تم پناہ مانگو گے، ادھر تمہارے قدم گناہ کی طرف بڑھنے سے رکتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی میں بھی اللہ کی پناہ کا تصور ملتا ہے، اللہ کی پناہ مانگنے کا جذبہ ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ اندازہ لگائیں قرآن کہتا ہے اللہ کی پناہ مانگو، آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس سے پناہ مانگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو، شیطان مرجوم سے پناہ مانگو، جو راندہ بارگاہ الہی ہے اس سے پناہ مانگو اور اللہ کی پناہ مانگو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ پروردگار جل جلالہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ جب تمہیں شیطان کچوکے دے، تمہارے اندر وسوسے پیدا کرے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں پناہ مانگوں گا تو کیا مجھے پناہ ملے گی یا نہیں ملے گی، میں پناہ مانگوں گا تو میری پناہ کی پکار سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی۔ تو میرے کریم نے فرمایا انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں فرمایا انہ سامع، وہ سننے والا ہے، بلکہ فرمایا بے شک وہ سننے والا ہے، بہت سننے والا ہے۔ دیکھیے سامع کے معنی بھی سننا ہوتا ہے، سننے والا ہوتا ہے، اور سمیع کے معنی بھی سننے والا ہوتا ہے۔ سامع اور سمیع کے اندر بڑا فرق ہے۔ سامع اس کو کہتے ہیں کہ جب اسے
اسے سنایا جائے تب وہ سنے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سنانا چاہتے ہوں تب بھی وہ نہ سن سکے. ایسے بندے کو سامع کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی بندے کو ہم سنانا چاہتے ہیں لیکن وہ سویا ہوا ہو, تو اگر وہ سویا ہے, وہ نائم ہے, وہ سونے والا ہے, ہم سنانا چاہیں گے وہ سنے گا نہیں, اس لیے کہ سو رہا ہے. کبھی کاتب ہوتا ہے, وہ لکھنے والا ہوتا ہے, ہم سنانا چاہتے ہیں وہ سن نہیں پاتا. کبھی سنانا چاہتے ہیں وہ چلنے والا ہوتا ہے, وہ نہیں سن پاتا. کبھی دور ہوتا ہے, ہم سنانا چاہیں وہ سن نہیں پاتا. لیکن اللہ اکبر, میرے کریم نے فرمایا تمہارا رب سامع نہیں ہے بلکہ تمہارا رب سننے والا ہے. اور یہ سننے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمیع کے معنی یہ ہوتا ہے جب تم پکارو گے ہر موقع پر تمہارا رب تمہاری پکار کو سننے والا ہے. پروردگار جل جلالہ نیند سے پاک ہے. جب کہیں سے پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے. وہ ہمیشہ سننے والا ہے, ایک کی نہیں انیک کی سننے والا ہے, ساری کائنات کی سننے والا ہے, ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے. جس زبان میں پکارو اس زبان کے اندر سننے والا ہے. دن کے اجالے میں پکارو وہ سنتا ہے, تنہائی میں پکارو وہ سنتا ہے, رات کو پکارو وہ سنتا ہے, دن میں پکارو وہ سنتا ہے, سوتے میں پکارو وہ سنتا ہے, نیند میں پکارو وہ سنتا ہے. ہر حال میں تم پکارو, تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری پکار کو سننے والا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تم کہیں سے بھی پکارو تمہارا رب تمہاری پکار کو سننے والا ہے. اب اگر کہیں تم گناہ میں گر گئے, کہیں ایسا معاملہ تمہارے ساتھ درپیش آیا کہ تمہیں گناہ کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے, اس موقع پر تم تنہا ہو, اس موقع پر کوئی دوسرا وہاں پر نہیں ہے اور تمہیں گناہ کے دلدل میں ڈوب جانے کا خدشہ لاحق ہے, ایسے موقع پر تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے ہی تم کہو گے غیب سے مدد آ جائے گی اور میرا مولا تمہارے لیے گناہ سے بچنے کا اہتمام فرما دے گا اور تمہارے قدم گناہوں کے دلدل میں پھنس جانے سے بچتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو ناظرین, ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر بلا مصیبتوں سے پریشانیوں سے آفتوں سے بیماریوں سے حفاظت فرمائے, گناہ کرنے سے حفاظت فرمائے, گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چند ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.